السلام علیکم 9th کلاس. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 3 زمین اور ماحول پڑھ رہے ہیں، جس میں بورڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے شارٹ کویسچنز، لانگ کویسچن اور MCQs کو زیر بحث لاتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے اہم ماحولیاتی مسائل اور ان کا حل. آج ہم پڑھیں گے اہم ماحولیاتی مسائل. ماحول سے کیا مراد ہے، یہ آپ کا شارٹ کویسچن ہے. ماحول سے مراد کسی جاندار کے ارد گرد کا وہ علاقہ جو اس جاندار کی زندگی اور اس کی سرگرمیوں کو متاثر کرے. ماحول کی تعریف ہے یہ ماحول جس میں طبعی خدوخال، آب و ہوا، مٹی اور قدرتی نباتات وغیرہ شامل ہیں، انسانی زندگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے. نیکسٹ شارٹ کویسچن ہے ماحولیاتی مسائل سے کیا مراد ہے. ماحولیاتی مسائل سے مراد وہ مسائل ہیں جو ماحول کے ناموافق یا غیر موزوں ہونے سے پیدا ہوتے ہیں، جس سے نہ صرف انسانی زندگی بلکہ حیوانی، نباتاتی اور آبی زندگی کو بھی نقصان پہنچتا ہے. یہ شارٹ کویسچن ہے آپ کا. پاکستان کے تناظر میں آج ہمیں جن ماحولیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان میں سے چند اہم کچھ اس طرح سے ہیں: آلودگی، جنگلات کا کٹاؤ، زمین کا صحرا میں تبدیل ہو جانا، سیم اور تھوڑ. یہ شارٹ کویسچن ہے آپ کا اور لانگ کویسچن ڈیٹیل میں موجود ہے. ان ماحولیاتی مسائل کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے. آلودگی، موجودہ دور میں جہاں سائنسی ترقی نے انسان کے لیے بے پناہ سہولیات مہیا کی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے عوامل بھی پیدا کیے ہیں جس کی وجہ سے ماحول کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے. ان تمام میں سے سب سے اہم ماحولیاتی آلودگی ہے. کسی ایسی چیز کا ماحول میں شامل ہو جانا جو نہ صرف انسانوں بلکہ دوسرے جانداروں کے لیے بھی نقصان دہ ہو، ماحولیاتی آلودگی کہلاتی ہے. یہ شارٹ کویسچن ہے ماحولیاتی آلودگی سے کیا مراد ہے. کسی ایسی چیز کا ماحول میں شامل ہو جانا جو نہ صرف انسانوں بلکہ دوسرے جانداروں کے لیے بھی نقصان دہ ہو، ماحولیاتی آلودگی کہلاتی ہے. ماحولیاتی آلودگی کی اقسام بیان کریں. 3 اقسام ہیں: ہوائی آلودگی، زمینی آلودگی اور آبی آلودگی. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہوائی آلودگی. ہوائی آلودگی سے کیا مراد ہے، یہ شارٹ کویسچن ہے. ہوائی آلودگی سے مراد ہوا میں نقصان دہ گیسوں کی مقدار میں اضافہ ہے، مثلا کاربن ڈائی آکسائڈ اور سلفر آکسائڈ وغیرہ. فیکٹریوں اور گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں سے ہوا میں نقصان دہ گیسوں کا اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے قدرتی ماحول کو نقصان پہنچتا ہے، مثلا اوزون کی تہہ کا ختم ہونا اور زمین درجہ حرارت کا بڑھنا، جسے گلوبل وارمنگ بھی کہتے ہیں. اس سے پھیپھڑوں کا سرطان اور مختلف جلدی بیماریاں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں. ہوا کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے انسانی ترقی میں رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی، لیکن ایسے اقدامات ضرور اٹھائے جا سکتے ہیں جس کے نتیجے میں زہریلی اور نقصان دہ گیسوں کے اخراج میں کمی لائی جا سکے. مثلا گاڑیوں کے ایسے ایندھن کا استعمال جو کم آلودگی پھیلائیں، مثلا CNG وغیرہ. زیادہ سے زیادہ درخت اگائیں. اس کے علاوہ ایسی گیسوں کے استعمال پر پابندی لگانی چاہیے جو ماحول کو نقصان پہنچائے، مثلا کلورو فلورو کاربن گیس کا استعمال کرنا وغیرہ. یہاں پر آپ کا ایک شارٹ کویسچن موجود ہے، امتحانی نقطہ نظر سے بہت اہم ہے، بورڈ میں بھی آتا ہے. اسموک سے کیا مراد ہے. اسموک ہوا کی آلودگی ہی کی ایک قسم ہے جو کہ دھوئیں اور دھند کا امیزہ ہے. یہ انسان میں آنکھوں، پھیپھڑوں اور جلدی امراض کا سبب بنتی ہے. یہ شارٹ کویسچن ہے آپ کا، اسموک سے کیا مراد ہے. نیکسٹ آبی آلودگی. آبی آلودگی سے مراد کیا ہے. آبی آلودگی سے مراد پانی میں مختلف زہریلے کیمیکلز کا شامل ہونا ہے. فیکٹریوں سے خارج ہونے والے پانی میں بے شمار نقصان دہ کیمیائی مادے شامل ہوتے ہیں جو کہ دریاؤں، نہروں اور سمندروں کا حصہ بنتے ہیں. اس کے علاوہ زیر زمین پانی بھی مختلف قسم کی کیڑے مار ادویات اور کیمیائی کھادوں کے استعمال سے آلودہ ہو جاتا ہے. پانی کی آلودگی سے بچانے کے لیے فیکٹریوں سے خارج ہونے والے پانی کو فلٹریشن پلانٹ لگا کر صاف کرنا چاہیے اور پھر اسے دریاؤں اور نہروں میں ڈالنا چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ ہے زمینی آلودگی. زمینی آلودگی سے مراد سطح زمین پر گھریلو کوڑا کرکٹ اور فیکٹریوں اور ہسپتالوں کے زہریلے مواد
مواد کا پھیلاؤ ہے۔ زمینی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ شارٹ کویسچن ہے آپ کا۔ زمینی آلودگی کو سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے طریقوں سے ختم کیا جا سکتا ہے، مثلاً زہریلے مواد کو کسی بھی جگہ دبا دیا جائے اور باقی مواد کو ری سائیکلنگ کے عمل سے گزار کر دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جائے۔ اس کے علاوہ کوڑا کرکٹ کو دیسی کھاد بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جنگلات کا کٹاؤ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کے کل رقبے کا 25% حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ یہ MCQs ہے، کتنے فیصد حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے؟ 25% حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ مزید یہ کہ موجودہ جنگلات کو بری طرح کاٹا جا رہا ہے اور یہ صورتحال ہماری معیشت کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ ہمارے ماحول کو بری طرح نقصان پہنچا رہی ہے۔ جنگلات کرۂ ارض پر آکسیجن مہیا کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اس کی بے دریغ کٹائی سے آکسیجن کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ فضا میں نقصان دہ گیسوں مثلاً کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار میں کافی اضافہ ہو گیا ہے، جس سے ماحول خراب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، بارشوں میں کمی اور زیادتی، سیلاب کا آنا، بارشوں کے وقت میں تبدیلی وغیرہ، ان سب کی بڑی وجہ جنگلات کی کٹائی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جنگلات لگائے جائیں اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے بچا جا سکے، تاکہ جنگلات کی کٹائی سے جنگلی حیات کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور ان کو قدرتی قیام گاہوں کے خاتمے سے ان کی کئی اقسام ختم ہو رہی ہیں۔ ریفورسٹیشن سے کیا مراد ہے؟ ریفورسٹیشن سے مراد کٹے ہوئے جنگلات کی جگہ پر نئے جنگلات لگانا ہے۔ زمین کا صحرا میں تبدیل ہو جانا، انسانی سرگرمیاں، جانوروں کا چرنا، جنگلات سے درختوں کا کٹاؤ اور اپنی ضروریات کے لیے زمین میں بار بار ایک ہی فصل اگانا، یہ سب مل کر زمین بنجر بناتا ہے۔ زمین بنجر کیسے بنتی ہے؟ یہ شارٹ کویسچن ہے۔ اس سے زمین کی زرخیزی قائم نہیں رہتی اور زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا، اس سارے عمل کو جس میں ہم زمین کو ناکارہ بناتے ہیں، زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو زرخیز زمین کی دولت سے نوازا ہے، لیکن پانی کی کمی اس سونا اگلنے والی زمین کو صحرا میں تبدیل کر رہی ہے، جس کی چند اہم وجوہات یہ ہیں۔ یہ آپ سے علیحدہ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے سوال کہ یہ وجوہات بیان کریں۔ زراعت میں ناقص اور پرانے طریقہ کاشت کی وجہ سے زمین کا کٹاؤ بڑھ رہا ہے۔ زمین کے ایک ٹکڑے پر بار بار فصلیں اگائی جائیں تو زمین کی زرخیزی میں کمی آ جاتی ہے۔ نہری نظام آبپاشی میں کافی پانی کا ضیاع ہو جاتا ہے۔ زیادہ صنعتوں کے قیام سے بھی پانی کی ضروریات میں اضافہ ہوا ہے، جس سے زمین کو سیراب کرنے کے لیے پانی کی قلت ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے سیم اور تھوڑ۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہماری زراعت کا زیادہ تر انحصار نہری آبپاشی پر ہے۔ نہری پانی کی وجہ سے ہی زیر زمین پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ جب کسی علاقے میں پانی کی سطح 5.1 میٹر تک رہ جاتی ہے تو زمین میں موجود نمکیات پانی کے ساتھ سطح زمین پر آ جاتے ہیں۔ پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے اور نمکیات سطح زمین پر رہ جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں زمین کاشت کے قابل نہیں رہتی اور بنجر ہو جاتی ہے۔ زمین بنجر کس طرح ہوتی ہے؟ یہ پانی بخارات بن کر اڑ جاتے ہیں، نمکیات سطح پر رہ جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں زمین بنجر بن جاتی ہے۔ یہ شارٹ کویسچن ہے آپ کا۔ سیم اور تھوڑ والی زمین میں سوڈیم اور حل پذیر نمکیات دونوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے، یہ حالت کلر کہلاتی ہے۔ کلر کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کا شارٹ کویسچن ہے۔ بعض اوقات زیر زمین پانی کی سطح مزید بلند ہو جاتی ہے اور پانی زمین کے مساموں سے گزر کر زیادہ مقدار میں سطح زمین پر آ جاتا ہے اور زمین دلدل بن جاتی ہے، اس کو سیم کا نام دیا گیا ہے۔ یہ بھی شارٹ کویسچن ہے۔ سیم سے کیا مراد ہے؟ بعض اوقات زیر زمین پانی کی سطح مزید بلند ہو جاتی ہے اور پانی زمین کے مساموں سے گزر کر زیادہ مقدار میں سطح زمین پر آ جاتا ہے اور زمین دلدل بن جاتی ہے، اس کو سیم کا نام دیا گیا ہے اور اس حالت میں زمین بنجر ہو جاتی ہے۔ ان زرعی زمینوں کو مندرجہ ذیل طریقوں سے دوبارہ کاشت کے قابل بنایا جا رہا ہے۔ تھوڑ کا شکار زمینوں میں کلر گھاس لگائی جا رہی ہے۔
پاکستان میں نہری پانی کے ضیاع کو روکنے اور سیم سے بچانے کے لیے کھالوں اور نہروں کو پختہ کیا جا رہا ہے۔ کھالوں اور نہروں کو پختہ کرنے کے پروگرام بھی شروع کیے گئے ہیں۔ سیم اور تھوڑ زدہ علاقوں میں ایسے درخت لگائے جا رہے ہیں جو زیادہ سے زیادہ پانی جڑوں کے ذریعے جذب کر کے فضا میں پہنچا رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے سفیدہ وغیرہ کے درخت لگائے جا رہے ہیں۔ آج کا سوال یہاں ہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج ہم نے آلودگی کے حوالے سے پڑھا۔ اللہ حافظ۔